الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام و تقریب سامعین گرامی کا، آج ہم انشاءاللہ ایک اہم موضوع مسافر کی نماز پر ہم گفتگو کریں گے، اور مسافر سفر کے احکامات ان کے متعلق فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہی دلائیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء 5واں پارہ کی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں تم اپنی نمازوں میں قصر کرو۔ قصر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا کرنا، مختصر کرنا، کیونکہ مسافرانہ نماز یہ مسافر پر آدھی معاف ہوتی ہے، 50% کنسیشن ہے اس میں، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے مسافر پڑھے گا، اور یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے خاص رعایت ہے، اور یہ رعایت اللہ پاک نے ہی جس نے پوری نماز فرض کی ہے اس نے سفر میں مسافرانہ یعنی قصر نماز فرض کی ہے۔ اللہ پاک کی رعایت کو نہ ماننا بھی کفران نعمت ہے، اس لیے یاد رکھیں، چاہے آج کل سفر ہمارا جو ہے وہ گھنٹوں کا منٹوں میں ہو رہا ہے، اور لمبا سفر بھی ہوائی جہازوں پہ ہو رہا ہے، لیکن سفر سفر ہے، اور اللہ کا حکم کبھی بدل نہیں سکتا، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کبھی بدل نہیں سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کو پتہ تھا کہ یہ دور آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں رعایت ملی ہے، تو ہم نے اس رعایت سے کیا کرنا ہے؟ فائدہ اٹھانا ہے، اور اللہ کا حکم قرآن کریم میں یہ قیامت تک باقی ہے۔ جب رب کا حکم باقی ہے، پیارے نبی کا فرمان باقی ہے، تو ہم نے قصر کرنی ہے۔ آئیے سامعین، اب ہم سنتے ہیں کہ مسافرانہ نماز جو قصر نماز ہے کب ہونی چاہیے۔ مسافرانہ نماز یاد رکھیں جب انسان اپنے گھر سے شرعی سفر کے لیے نکلے۔ شرعی سفر کتنا بنتا ہے یہ اس وقت میں اپنے سامعین کو اپنے فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں بتاؤں گا کہ یہ اس وقت 97.1/2 کلومیٹر ہے، تو لہذا جو فتویٰ ہے وہ 100 کلومیٹر پر ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے شہر سے نکل کے 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہو تو آپ شرعی مسافر ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ 10 کلومیٹر پہ جا رہے ہیں تو آپ نماز قصر شروع کر دینا۔ شرعی مسافر وہ ہوتا ہے جس کو شریعت میں 3 دن کی مسافت کہا گیا ہے، 3 دن کی مسافت، اور یہ بھی اونٹوں کا قافلہ ہو، پیدل کا سفر ہو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بھئی یہ تو حکم شریعت ہے، فقہاء کرام نے باقاعدہ 3 دن سفر کیا، انہوں نے اونٹوں کا قافلہ لیا، اونٹوں کو راستے پہ پانی بھی ڈال دیا اور چارہ بھی دیا، پھر راستے پہ سٹے بھی کیا۔ یہ پوری انہوں نے جانچ پڑتال کر کے، پہلے ہمارے سامنے 58 میل ہوتے تھے، اب وہ میل کلومیٹروں میں بدل گئے ہیں، تو لہذا یہ 97 سم تھنگ، تو لہذا 100 کلومیٹر پر فتویٰ ہے۔ جس بندے نے اپنے گھر سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ یا اس سے زائد فاصلہ کرنا ہو تو وہ مسافرانہ نماز پڑھے گا۔ اب کیسے پڑھے گا، کب پڑھے گا؟ جب وہ اپنے شہر کے مضافات سے نکلے گا، یہ نہیں کہ اپنے گھر سے نکلے گا تو مسافرانہ نماز شروع کر دے گا۔ شہر کے مضافات کیا ہوتے ہیں یہ فقہاء کرام نے لکھے ہیں، بسوں کا اڈہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، چنگیاں ہیں، قبرستان ہے، ٹرک کا اڈہ ہوتا ہے، یہ وہ تمام کمیٹی کی حدود ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے شہر کے مضافات ہیں، یہ شہر کے اندر گھر ہی شمار ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ اپنے شہر کے مضافات یعنی کمیٹی کی حدود سے، مضافات، قبرستان، چنگی وغیرہ ان کی حدود سے باہر نکلے گا، بسوں کے اڈے سے باہر نکلے گا یا ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے گا، اب وہ نماز مسافرانہ ادا کرے گا جب بھی اسے موقع ملے گا۔ 4 رکعتوں والی نماز جو فرض نماز ہیں وہ 2 کر کے پڑھے گا۔ تو بڑی قابل غور بات یہاں نوٹ فرما لیں کہ جو فرائض ہیں
وہ تو کسر ہیں، یعنی ہم نے 2 کر کے پڑھنے ہیں، 4 جو ہیں، ظہر کے 2 پڑھنے ہیں، عصر کے 2 پڑھنے اور عشاء کے 2 پڑھنے ہیں، لیکن 3 فرض جو مغرب کے ہیں یہ کیونکہ 50% ہو ہی نہیں سکتے، لہذا یہ 3 ہی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ باقی رہے سنت اور نفل، میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت آپ سناتا ہوں اپنے سامعین کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر علی الدابہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے اوپر بھی سفر میں نوافل اور سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اگر وقت ہو تو اس حدیث کو سامنے مد نظر رکھیں، وقت ہو یعنی ہم مثال ہے ہم نے سرگودا جانا ہے، لاہور جانا ہے، ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے آقا تو سواری کے اوپر بھی پڑھ لیتے تھے، اور ہمارے پاس وقت ہو نہ ہو تو ہم نہ پڑھیں، سنت اور نفل ان کے ثواب سے محروم رہیں، تو یہ مناسب نہیں۔ لہذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سنت نفل پورے ادا کریں گے، اور جہاں وقت ہے وہیں پڑھ لیں۔ اگر وقت نہیں، مثال گاڑی چل رہی ہے یا بالکل سفر میں اور سواریاں جو ہے ان کا سٹے کرنا بڑا مشکل ہی ہوتا ہے، تو ایسے عالم میں پھر یہ معاف ہو جائے گے، لہذا وہاں سے آپ مطلب یہ ہے نہ بھی پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ 4 رکعت والی نماز آپ کے لیے 2 رکعتیں ہیں جب آپ مسافرانہ نماز ادا کریں گے۔ اب ایک اور خاص مسئلہ سماعت فرما لیجیے کہ جب آپ نے کسی شہر میں سٹے کرنا ہو، مثلاً آپ نے لاہور میں سٹے کرنا ہے، آپ نے سرگودا میں، آپ نے ملتان میں، پنڈی میں کسی جگہ سٹے کرنا ہے، وہاں آپ 15 دن کی نیت کریں گے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اگر 15 دن سے کم کی نیت وہاں آپ نے ٹھہرنا ہے کہ آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، تو شریعت میں آپ مسافر ہی ہیں، چاہے آپ سال ہی وہاں سٹے کر لیں تب بھی آپ مسافر ہیں، مسافرانہ نماز پڑھیں گے۔ خاص مسئلہ سماعت فرما لیں، ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جس میں آپ پیدا ہوئے، جس میں آپ کا گھر ہے، جس میں آپ کی جائیداد ہے، یہ وطن اصلی۔ ایک ہے وطن اقامت، جہاں آپ کسی مزدوری کے سلسلہ میں، ملازمت کے سلسلہ میں، پڑھائی کے سلسلہ میں رہتے ہوں، تو آپ جس جگہ سٹے کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ 15 دن سے آپ کی زائد کی نیت ہو، وہاں بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور جہاں آپ اپنے وطن اصلی میں آئیں یہاں بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں وطن اقامت، جہاں آپ سٹے کیے ہوئے ہیں، لہذا پوری نماز وہاں بھی پڑھیں گے، یہاں بھی پڑھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جہاں آپ کا سٹے ہے، آپ پڑھتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ کے مزدوری کرتے ہیں، تو وہاں آپ کی 15 دن سے زائد ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اگر ہفتہ وار آپ نے گھر آنا ہو تو پھر وہ آپ قصر نماز ہی پڑھتے رہیں گے، لیکن خاص یاد رکھیں جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پھر آپ پوری نماز امام والی پڑھیں گے، کیونکہ جماعت کے پیچھے اب پھر آپ کی اپنی نیت نہیں رہتی، جو امام کی نیت ہوتی ہے وہی آپ کی نیت ہوتی ہے۔ اگر امام مسافر ہے تو آپ بھی مسافر، اگر امام مقیم ہے یعنی وہاں کا رہائشی ہے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ لہذا خاص یاد رکھیں کہ ایک وطن جو وطن اصلی آپ کا تھا، سال لاہور تھا، وہاں اس کو آپ چھوڑ کے ملتان چلے گئے، آپ اپنا گھر بیچ کے چلے گئے، تو وہاں آپ پوری نماز نہیں پڑھ سکیں گے جب واپس آئیں گے، کیونکہ اب آپ کا وہ وطن مسافرت ہے، لہذا وطن اصلی آپ کا وہ ہے جس میں آپ منتقل ہو چکے ہیں۔ تو یہ چند مسائل ہے، اور بھی مسافرہ نماز، سفر کی نماز کے لیے کافی مسائل ہیں اور بھی۔ تو یہ جو خانہ بدوش قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا لشکر والے لوگ ہوتے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایسے لوگ جو سفر ہی میں، جس طرح ڈرائیور ہو گئے ہمارے بھائی، ڈرائیور سفر میں جس طرح ہر روز لاہور چلتے ہیں تو وہ مسافرانہ ہی نماز پڑھتے رہیں گے، اسی طرح خانہ بدوش آج یہاں کل وہاں، تو یہ بھی مسافرانہ ہی نماز پڑھتے رہیں گے، قصر نماز پڑھتے رہیں گے۔ تو اس طرح چند مسائل مسافرانہ جو اہم تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔